الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، احباب ذی وقار، جیسا کہ ملک پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب، صوبہ سرحد کے کئی علاقے جات سیلاب سے متاثر ہیں، اور مزید اپڈیٹ جو آ رہی ہیں وہ پہلے کی بنسبت زیادہ خطرناک ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ ہم سب کو اس آفت سے، اس آزمائش سے اور اس ابتلا سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اس میں کامیابی نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس ایک ابتلا کی صورتحال میں اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ سوچ اور فکر عطا فرمائے کہ آخر اس ہلاکت کے اسباب کیا ہیں، اس امتحان و بلا کے اسباب کیا ہیں، کون کون سے جرائم میں ہم ملوث ہوئے، کیا کیا ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوا کرتی تھی اور ہم نے غفلت برتی، بنا برئیں کہ ہم ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے، جہاں ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے وہ سیلاب زدگان تمام بھائی بہنیں اللہ ان سب کو محفوظ رکھے، اور ان مشکل وقت میں اللہ جل شانہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ جہاں ہم یہ درد لیے ہوئے بیٹھے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی ایک سوچ بیدار کرنی چاہیے کہ آخر اس کے مہلکات کیا ہیں، اس ہلاکت کے اسباب کیا ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اس صورتحال میں معاشرتی ذمہ داریاں ہم پر کیا عائد ہوتی ہیں، اور اس وقت جو ذمہ دار طبقہ ہے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، ان پر کیا عائد ذمہ دار ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل المداہن فی حدود اللہ، اللہ کی حدود میں، اللہ کے احکام میں سستی اور غفلت برتنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے کہ الواقع فیہا مثل قوم استہموا سفینۃ، اس قوم کی مثال جیسی ہے کہ جس نے کشتی کے اوپر اور نیچے درجوں پر قرعہ اندازی کی، کہ ایک شخص ایسے جہاز میں سوار ہوں کہ جس کے دو درجے ہوں، دو حصے ہوں، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا ہو، قرعہ اندازی کی جائے کہ اوپر والے حصے میں کنوں نے رہنا ہے اور نیچے والے حصوں میں کنوں نے رہنا ہے، یہ قرعہ اندازی کی جائے۔ اب یہ قوم ہے اور دو حصوں میں انہوں نے رہائش رکھنی ہے، اوپر والے میں یا نیچے والوں میں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مثال ہے جو اللہ کی حدود میں غفلت اور سستی برتتے ہیں، یہ اس قوم کی مثال ہے کہ جو ایک کشتی اور سفینے میں سوار ہوں اور ان کے درمیان ایک قرعہ اندازی ہو، وَسَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا، کہ کچھ اوپر والے درجوں میں رہنے کی خواہش کا اظہار کریں، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا، اور کچھ جو ہے نیچے والے طبقے میں رہیں، اور جو نیچے والے طبقے میں رہنے والے ہیں، یمر بالماء علی الذین فی اعلیہا،
وہ پانی جو ہے اوپر والوں سے لیتے ہوں۔ اور فنا ان ذوابہ فاخذ فاسا، وہ اس طرح کہ نیچے والے اوپر سے پانی لیں، اوپر پانی گرے اور نیچے والوں کو دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے، اور نیچے والے اپنے غصے اور غم کے اظہار میں وہ یہ کہیں کہ ہمیں اوپر والوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ لیں ایک ہتھوڑا اور کیا کریں، فجعل ينقر اسفل السفینہ، وہ سفینے کے نیچے سے، جو کشتی کے نیچے سے پھٹا ہے، اس کو چاک کر ڈالیں، اس کو توڑ ڈالیں کہ اوپر والوں سے پانی لینے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے نیچے تو پانی ہی پانی ہے، ہم پانی اپنے نیچے سے دستیاب کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا فآتوہ، اوپر والوں کا اب یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ نیچے سے سوراخ کرنے لگیں تو وہ ان کا ہاتھ روکیں، ان کو منع کریں، ان کی منت سماجت کریں۔ فقالوا ما لک، وہ آ کر کے کہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، قالا تعزیتم بی ولا بد لی من الماء، کہ تم خود بھی ایک تکلیف میں مبتلا ہو اور ہمیں بھی تکلیف میں مبتلا کرو گے۔ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ، محبوب فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ کو وہ پکڑ لیتے ہیں، أَنْجَوْهُ وَنَجَوْا أَنفُسَهُمْ، وہ نیچلے والوں کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے۔ وَإِنْ تَرَكُوهُ، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، اب ہم نے تو قرآن اندازی کر لی ہے، ہمارے حصے میں تو اوپر والا حصہ آیا ہے، اب نیچے والے حصے کے چونکہ وہ خود مالک ہیں، اب وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہیں کریں، ان کو اپنے حال پہ اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکوہ واہلکوا انفسہم، وہ خود بھی ہلاک ہو جائیں گے اور اوپر والوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ تو اباب ذوالفقار، یہ روایت بخاری شریف کی اور مشکاۃ شریف میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس حدیث شریف میں جو ہمیں یہ سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، چاہے سندھ کے رہنے والے ہوں یا پنجاب کے رہنے والے ہوں یا بلوچستان یا صوبہ سرحد میں رہنے والے ہوں، جہاں بھی مسلمان رہنے والا ہے، جب ہم ایک دوسرے کو برے کام سے روکنے کا ہمیں حق ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان چاہے وہ جہاں کے رہنے والا ہے، اگر وہ کسی ابتلا میں مصیبت میں پھنستا ہے تو دوسروں کا یہ حق ہے کہ اس کو مصیبت سے نکالے، اس کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے، جو کر سکتا ہے ان کے لیے وہ کرے۔ چونکہ ہم دو حصوں میں اب تقسیم ہیں، ایک حصہ ہمارے پاکستانی مسلمانوں کا وہ ہے جو اس وقت سیلاب میں تباہ ہوا ہے اور اس امتحان اور ابتلا میں مصروف ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو خشکی کے مقام پر ہے، جس کو اللہ نے اس وقت محفوظ رکھا ہے۔ اب جو اس وقت مصیبت میں ہیں، جو پریشان ہیں، جو دکھ میں ہیں، درد میں ہیں، جن کا مال کا ضیاع ہوا، جانوں کا نقصان ہوا، جن کے گھر تباہ ہو گئے، جو بے یار و مددگار ہیں اس وقت، تو اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس وقت ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کو ہم سہارا دیں، ہم ان کے دکھ میں شریک رہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے ان کے اس غم میں شریک ہو جائیں۔ یہ حق ہے اس وقت ہمارا، یہ ذمہ داری اس وقت۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، المسلم للمسلم کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہوتا ہے، ایک ایرے کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طرح ایک دیوار اینٹ کے ساتھ اینٹ جوڑتے جائیں اور وہ مضبوط ہو جاتی ہے، ایک مسلم دوسرے مسلم کے ساتھ اس طرح جڑا رہے تاکہ یہ مضبوط رہے کہ جب کبھی ایک پر مصیبت آ جائے تو دوسرا اس کے ساتھ کھڑے، اس کو احساس تک بھی نہ ہونے دے۔ یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فکر عطا فرمائی ہے کہ مسلمان ایک مسلم دوسرے مسلمان کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ دیگر جو ہے وہ تنظیمات والے ہیں، یا فردن جس کے پاس جتنا ہے اور جو جس طریقے سے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے اس وقت سیلاب زدگان کی، تو وہ ان کے لیے مدد کا اہتمام کرے، اس کے لیے انتظام کرے۔ یقین جانیے اس وقت یہ مرحلہ ہے کہ
ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں، ہم جنت کے مہمان بن سکتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ میں اور غم میں اور اس مصیبت میں ان کے شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یقین جانیے اللہ کے ہاں کامیابی کا یہ ایک بہت بڑا راز ہے، اور یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم اس وقت ان کے ساتھ کھڑیں۔ تو میں ان تمام تنظیمات، ہماری دعوت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، اور اس کے علاوہ جناب طیب صاحب جو کہ کراچی کے ہیں، وہ بہت ساری ہیلپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور باقی جتنی تنظیمات ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں، چاہے وہ جس سے جہاں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہیں اور امدادی راشن وغیرہ پہنچ رہے ہیں، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان تمام لوگ جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کو دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے، اللہ ان کی دونوں جہاں میں مدد فرمائے۔ جس طرح ہمارے ان بہن بھائیوں اور ہمارے ان اس وقت مظلوم بھائیوں کی وہ مدد کو پہنچے ہوئے ہیں، اے اللہ دن دگنی رات چگنی ان سب کو ترقیاں نصیب فرما، اور بالخصوص آخرت کے معاملے میں ہمارے ان تمام بھائیوں کی مدد فرمانا جو اس وقت ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ اے قوم مسلم، آپ ایک ہو جائیں اور ان مسلمانوں کے ساتھ آپ ہیلپ کریں، تمام تر معاملات میں آپ ایک ہو جائیں۔ اور میں وقت کی حکومت کو بھی یہ کہوں گا، ارے ظالمو، تم سب ایک ہو جاؤ۔ یہ نون ہے اور یہ جناب پی پی ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ارے قوم مر رہی ہے ظالمو، اور تم ایک دوسرے کو دبانے کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو۔ چھوڑو ان سب چیزوں کو، اپنے ملک کو بچاؤ، اپنی قوم کو بچاؤ، اور اپنی قوم کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ۔ ارے ظالمو، انتقام تو اللہ نے لینا تھا۔ ظالمو، یہ سب معاملات اللہ پر چھوڑ کر کے کہ جو غلط راہ پر ہے اللہ اسے پوچھے گا، آپ مسلمانوں کی مدد کیجئے، آپ اپنی قوم کو بچائیے، آپ اپنے ملک کو بچائیے۔ اس وقت ہمارا ملک جو ہے قحط سالی کے میدان میں پھنس چکا ہے۔ اس وقت ہر لحاظ سے ہمارا ملک جو ہے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں اپنے کریم رب سے دعا کرتا ہوں اور محبوب کی دربار میں استغاثہ کرتا ہوں، اے اللہ قوم مسلم کی حفاظت فرما، قوم مسلم کی مدد فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے منہ کھول دے، اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کا باران کا نازل فرما۔ اے اللہ جتنا ہمارے مسلمان بھائی اس وقت پریشان ہیں، ان کی پریشانی میں مدد فرما، اور جو لوگ ان کی امداد کر رہے ہیں اللہ ان کی تو مدد فرما، اور تمام تر ان لوگوں کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ جل شانہ ہمارے تمام ان لوگوں کی خیر فرمائے جو اس وقت ہمارے ان مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمارے تمام ان لوگوں کی خیر فرمائے، قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائے جو لوگ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، جس طرح کہ وہ ہمارے مسلمان اس وقت غریب الوطن، غریب جو ہے وہ مال جن کی یہ مدد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی ہمیشہ دنیا میں بھی ان کی حفاظت فرما، میدان محشر میں بھی ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جس طرح وہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے دکھ و غم میں شریک ہیں، اے اللہ جو جس طرح مدد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اور ہمارے حال پر خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت ہیں، اے اللہ کچھ بھی ہیں تیرا نام لیوا ہیں، تیرے محبوب کا نام لیوا ہیں، اے اللہ تیرے دین کا دم بھرنے والے ہیں، اے اللہ تیرے چاہنے والے ہیں، اے اللہ گناہگار ضرور ہیں پر تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، اے اللہ تیرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ باقی غافل ہیں، سست ہیں، گناہگار ہیں، پر اللہ اے اللہ تیرے نام لینے والے تو ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان مسلم قوم پر اپنا خصوصی کرم فرما دے، اے اللہ ہمارے سلاب زدگانوں پر خصوصی کرم فرما دے، اے اللہ ہر لحاظ سے اپنا خصوصی کرم فرما، ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، مولا جو ان کی مدد کر رہے ہیں
اور جو پریشان ہے اللہ ان کی بھی خصوصی مدد فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔